دھوکہ کھائی ہوئی عورت کا اعتبار جیتنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کافر کو مسلمان کرنا، کیونکہ عورت دھوکہ کھانے کے بعد بدتمیز ہو جاتی ہے، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے، اچھے برے میں فرق اور تمیز بالکل بھول جاتی ہے۔ بعض اوقات عورت نے دھوکہ اس نوعیت کا کھایا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کم ظرفی کی حد کر دیتی ہے۔ آنکھوں دیکھے معجزات کو بھی جھٹلا دیتی ہے۔ کمزور دل کا بندہ ایسی عورت سے دور رہے، ورنہ ٹوٹنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ ایسی عورت کو ترس نہیں آتا۔ آپ کی منتیں تھر لے، قسمیں، وعدے، آنسو اس پر کچھ اثر نہیں کرتے، کیونکہ عورت کی بری عادت ہے یہ دھوکے باز مرد سے دھوکہ کھا کر نہ چاہتے ہوئے بھی مخلص مرد سے اپنی اذیتوں کا بدلہ ضرور لیتی ہے۔ بڑا ظرف چاہیے ایسی عورت کے ساتھ چلنے کے لیے، قدم قدم پر دل توڑتی ہے۔ قدم قدم پر ایسی عورت کو اعتبار دلانے کے لیے آپ کو صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے بے اعتبار بندے کا اعتبار جیتنے کے لیے۔ رشتے اور راستے زندگی کے دو پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں، لیکن رشتوں کے نہیں۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج کا انسان خوش رہنے کے لیے دولت کماتا ہے اور دولت کمانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا گیا، پھر بھی ہم میں سے اکثر فقط اپنی پریشانیاں گنتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں۔ آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ جب یہ چھن جاتی ہیں تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اصل میں دوسرے کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں۔ توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔
اگر انسان پر گزرنے والی کیفیت اس کے دل کے بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آ جاتا۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ یہ دنیا بھی اتنی ہی بیوقوف ہے جتنا بیوقوف یہ آپ کو سمجھتی ہے۔ جو لوگ خود کو عام نہیں سمجھتے وہ کچھ خاص بھی نہیں ہوتے۔ خاص بننے کے لیے عام کو بھی خاص سمجھ کر عزت دینی پڑتی ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی ہی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کر سکتے لیکن منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کرو تب یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ یوں سوچو وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔